یاد ہوگا پچھلے دنوں جب سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا وہ جو نیب ترامیم کے حوالے سے، اس دوران وہاں پہ معزز ججز صاحبان نے چیف جسٹس صاحب جس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے 5 ممبر جسٹس مندوخیل صاحب تھے، جسٹس اطہر اللہ صاحب تھے اور باقی جو ججز صاحبان اس بینچ کا حصہ تھے، بات چیت یہی ہوئی، مشورہ بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے بانی پی ٹی آئی صاحب، آپ جو لیڈر ہیں تو ملک کو اگر باہر نکالنا ہے تو مذاکرات کرنا ہوں گے اور پارلیمان کے اندر آپ کو آ کے بیٹھنا ہوگا اور اسی سے کوئی حل نکلے گا۔ اب ظاہر ہے اس کے اوپر پھر اسی بنیاد جو بات ہوئی، بعد میں ہمیں اچھی خبریں ملنا شروع ہوگی۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس حوالے سے کیا بات کی، سنیے۔ ہم نے جو ڈائیلاگ کی بات کی ہے اس ملک کے آگے لے جانے کے لیے، ہم انشاءاللہ تعالی اب ڈائیلاگ اتحاد کے بیس پہ بھی محمود خان اچکزئی کے سربراہی میں اپنا ڈائیلاگ کنٹینیو کریں گے۔ آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی، ڈائیلاگ کو آگے بلا محمود خان اچکزئی صاحب بھی آگے بڑھائیں۔ یہ 11 تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا۔ اس کے بعد شعیب شاہین صاحب ان کے جو ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید اسلام آباد سے ان کو سیٹ مل جائے گی۔ ویسے جو ہے نقوی صاحب نے، حیدر نقوی صاحب نے ہمیں یہ پہلے خوشخبری سنا دی ہوئی ہے کہ وہ ان کو یہ جو نتیجہ آئے گا ان کے حق میں، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کیا بتایا کہ جی کیوں ہم بات چیت کی طرف جا رہے ہیں؟ صدر اللہ صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا، ان کو ایڈوائز کی کہ اس وقت پاکستان میں آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے اور آپ کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو، لہٰذا اس کو مذاکرات کے ذریعے ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں ان معاملات کو، اور ان کی اس کنسلٹیشن اور ان کی اس ایڈوائس کے بعد انہوں نے محمود اچکزئی کو یہ امپاور کیا۔ محمود اچکزئی صاحب ظاہر ہے اس وقت لیڈ کر رہے ہیں جو آئین، جو تحفظ آئین پاکستان ایک موومنٹ جاری ہے، اس کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز حصہ ہیں، پی ٹی آئی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی۔ اب انہوں نے ایک بنیادی جو شرائط ہیں ایک سامنے رکھا ہے، ایک کورس آف ایکشن سامنے رکھا ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح بات چیت ہوگی اور کس کو کیا کرنا ہوگا۔ یہ ملک اب صرف سچ اور سچ کہنے سے بچ سکتا ہے۔ سچ کیا ہے؟ ہمیں بڑی جرات سے کہنا چاہیے اور ہمیں بڑی اخلاقی جرات سے اسے ماننا چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو انتخابات ہوئے بدترین داندلی زدہ انتخابات ہیں۔ دوسرا سچ یہ ہے ہمیں ماننا پڑے گا، کسی کو عمران اچھا لگے یا برا لگے، یہ انتخابات بالکل تحریک انصاف جیت چکی ہے، ہمیں یہ ماننا چاہیے۔ اس میں بڑا پن ہے، اس پہ وہ نہیں ہے۔ ابھی پھر اس کو کس طریقے سے الٹایا گیا اور کن یاروں نے کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بالکل اس ملک کی مستقبل سے کھیلنے والی بات ہے۔ ہمیں بالکل ہمت سے یہ بات کرنی چاہیے کہ عمران کی پارٹی یہ الیکشن جیت چکی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہیں، اسی حوالے سے کاشف عباسی صاحب کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے سوال پوچھا، ان کا جواب بھی سنیے۔ کتنی سیٹیں جیتی ہیں میاں ثانیہ سے آپ کے خیال میں؟ آپ لوگوں کے آپ کے پاس فارم 45 ہیں۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی سے ہارے ہیں یہ لوگ، یعنی عمران خان 2/3 اکثریت سے 2/3 سے بھی زیادہ سے جیتا ہے۔ میاں صاحب اپنی سیٹ جیت گئے تھے تو 130 والے 100% ہار گئے تھے، 70,000 ووٹ بڑھے، 70,000 ووٹ بڑھائے گئے ہیں ان کے کم از کم۔ تو یار اب اس کے بعد بھی ایک بندہ کھڑا ہوا اور اصولی کوئی بات کر سکتا ہے، وہ کس سے بات کر سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں مولانا صاحب بھی گئے تھے، پارلیمان کے اندر بھی گئے تھے، اس کے بعد باہر بھی وہ یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جو فروری 2008 جو ہے فروری 8 2023 کو، جو 2024 کو جو الیکشن ہوا تھا، اس دوران کچھ نتیجے آئے تھے اور ان کو ماننا بہتر ہے، اور یہ بھی سچ انہوں نے بھی کہا تھا کہ بولنا چاہیے سب کو۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں، جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہوں، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت۔ لیکن شاید میری بات ذرا احمقوں والی لگ رہی ہوگی آپ لوگ، کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے۔ آج بھی وقت ہے سمجھنے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ محمود اچکزئی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو کیا بات ہو سکتی ہے اس ممکنہ طور پر، کیا چیزیں زیر بحث آئی ہوں گی؟ شہباز بھائی گئے ہیں ان کے پاس، فضل الرحمان کے پاس، یقیناً فضل الرحمان نے وہی کچھ بتایا ہوگا جو کل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا۔ وہ یہی ہوگی کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، آئین بالادست ہو، یہاں
जमहूर की हुक्मरानी हो। अपनी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ को इस एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहिए। मौलाना फजल रहमान इस एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान आपकी गुमगी शकर कि वो राज़ी हो गए डायलॉग के लिए, इन कम से कम नुकात पे हम बैठते हैं, जब बैठेंगे इसके मसले हल निकल। चौधरी गुलाम हसन साहब, आपने हमें कल बताया था कि बातचीत हो रही है, बैकग्राउंड मुलाकातें भी चल रही हैं और एवेंचुअली ज़ाहिर है इस मुल्क को इस अगर जो है सियासी दलदल से निकालना, ये जो लड़ाई जारी है तो मुलाकात तो करनी पड़ेगी। सारी जमातें जो बड़ी सियासी जमातें वो हकीकत है और हकीकत को आप जुटला नहीं सकते। नहीं खावर गवर्नमेंट साहब, ये हमारी ख्वाहिशात से तो कुछ नहीं होना। जब आप ये राग अलाप रहे हैं तो आज ही शाम को वो प्रेस क्लब के बाहर को मुजाहरा कर रहे थे, उनके लीडर और वर्कर जो है उनको पकड़ लिया पुलिस ने। सारे मुल्क में ये पकड़ दकड़ वैसे ही जारी है, इंतकामी कार्रवाई वैसे ही जारी हैं और केसेस आफ्टर केसेस बनाए जा रहे हैं। तो आप कौन सी कंड्यूसिव कंडीशन जो है, कौन सा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें बातचीत होनी है। अच्छा नकवी साहब, ये चौधरी साहब ने बात की है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखें, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है पाकिस्तान की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान से बड़े कोई जजेस साहिबान नहीं है। वो आपने उनकी जो ऑडियो लीक हुई उसके ऊपर अब आज उनसे जब सवाल भी पूछा गया, उन्होंने क्या ओपन कोर्ट था, ओपन कोर्ट की हेयरिंग थी, अगर किसी ने ऑडियो लीक भी कर दी तो उसे क्या कौन सा बड़ा मसला पैदा हो गया? जस्टिस अतर मेहला साहब ने कही थी बात ये। अच्छा चलें सर, ये सवाल हुआ ना, वो सब मुख्तलिफ कमेंट्स। अच्छा, बाकी जैसे मंदो खेल साहब ने भी बात की थी, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला जो है इसकी हमने अपने तौर पर देखा, आईटी डिपार्टमेंट से पूछा है, यहाँ से नहीं हुई, ये यहाँ से नहीं हुई, कमेंट करते हुए कहा जी ओपन कोर्ट है, लेकिन मसला कोई रिपोर्ट हुआ था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑडियो लीक तो बहुत बड़ा मसला बनाया हुआ है हाई कोर्ट ने। अच्छा आगे बढ़ यार, इसके ऊपर बात करने फिर आते हैं। ठीक है, वो ऑडियो लीक जो है अगर आपके बेडरूम में लगी कोई निकली तो वो एक डिफरेंट टेलीफोन पर भी बड़ा मसला है।